جب آئین پر شب خون مارا جاتا ہے اور جمہوریت کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور اپنی مرضی سے لوگوں کو مسلط کیا جاتا ہے، تو در حقیقت آئین سے انحراف کیا جاتا ہے، ایک ایک فرد کا حق حکمرانی اس کو غصب کیا جاتا ہے۔ لہٰذا پہلی بات یہی ہے کہ ملک میں آئین کی بالادستی ہونی چاہیے۔ 2024 میں جو انتخاب ہوا، انتخاب تو پہلے بھی 18 کا کون سا ٹھیک ہوا تھا، 13 کا کون سا ٹھیک ہوا تھا، اس سے پہلے کے بھی جتنے انتخابات ہیں سب میں شکایات لوگوں کو موجود ہیں، لیکن 2024 کے انتخابات میں تو حد کر دی اور ایسے ایسے کارنامے انجام دیے گئے کہ 5,000 ووٹ لینے والا اس کو 50,000 کر دیا گیا، 10,000 لینے والے کو 1,00,000 کر دیا گیا۔ اور میں ظاہر شہر کراچی کی بات کرتا ہوں کہ جہاں یعنی کل ملا کر ایم کیو ایم نے 1,00,000 1.5 لاکھ ووٹ حاصل کیے اور ماشاءاللہ سے ان کی شہر میں 17 ان کو جو ہے وہ سیٹیں 16 سیٹیں وہاں سے عطا کر دی گئیں، 14 وہاں سے اور 2 وہاں سے، اور اس طرح ان کو جو ہے اتنی بڑی طاقت فراہم کر دی گئی، جبکہ ووٹ حاصل کیے جماعت اسلامی نے یا پی ٹی آئی نے اور ان کی نمائندگی محدود سے محدود تر کر دی گئی۔ فارم 45 موجود ہیں اور چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے، جماعت اسلامی کو ڈالا ہے یا پی ٹی آئی کو ڈالا ہے، لیکن فارم 47 سے چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ ہمیں عوام کی رائے قبول نہیں ہے، ہمیں تو آمریت چاہیے، ڈکٹیٹرشپ چاہیے، ہمیں تو اپنی مرضی کے لوگ مسلط کرنے ہیں، اور وہ مسلط کر دیے گئے۔ الیکشن کمیشن کہاں ہے؟ آپ پنجاب کی بات کر لیں، میں حیران ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے جو ووٹ کو عزت دینے کی بات کر رہے تھے، جو اس پر تحریک چلا رہے تھے، جو اپنی پریس کانفرنسوں میں لندن سے جب خطاب کرتے تھے تو مختلف لوگوں کے نام لیا کرتے تھے، انہوں نے خود اس عزت کو اس طرح قبول کیا کہ ان کے 70-80 ہزار ووٹ بڑھا دیے گئے فارم 47 میں، اور انہوں نے اس ذلت والے ووٹوں کو قبول کر کے عزت کا یہ راستہ ختم کر دیا، ترک کر دیا، اور اس کے نتیجے میں جو کچھ دور دور پھٹ پھٹ پورے پاکستان میں ان کے اوپر ہوئی ہے سب جانتے ہیں۔ میں اس موقع پہ یہ بھی ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ پورے پنجاب میں جو کچھ ہوا، سندھ میں جو کچھ ہوا، انٹیریئر سندھ میں تو 45 فارم کی نوبت ہی نہیں آتی، وہاں تو وڈیرا شاہی سسٹم اتنا طاقتور ہے کہ وہ تو ہر چیز ہی مینیج کی جاتی ہے۔ اسی طرح بلوچستان میں جو اپنی مرضی کی ایک حکومت بنا لی گئی، یہ سب کچھ جو یہاں پر تماشا ہو رہا ہے ظاہر چلنے والی چیز تو نہیں ہے۔ اور میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ساری جماعتیں جو پی ڈی ایم کے اس جوائنٹ وینچر میں شامل ہوئی تھیں جس نے اصل میں بگاڑ پیدا کیا، ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو ابھی بھی اسی راستے پر قائم ہیں اس لیے کہ ان کو فارم 47 سے نواز دیا گیا ہے، لیکن کچھ لوگ اب اپنی رائے سے رجوع کر رہے ہیں۔ لیکن عوام کے شعور کی سطح اب اتنی بلند ہو گئی ہے کہ وہ سوال ضرور کرتے ہیں کہ آپ کی لڑائی اس وقت کس سے ہے اور کیا ہے۔ سب سے پہلے تو پی ڈی ایم کی ان تمام جماعتوں کو جو حالات کو خراب کرنے، ایک چلتی ہوئی حکومت کو ٹاپل کرنے، ایک بحران سے پاکستان کو دوچار کرنے میں شریک تھی، انہیں قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد انہیں یہ بھی واضح کرنے چاہیے کہ وہ مطالبہ کیا کر رہے ہیں۔ کیا وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ آئین کو بالادست کرنا چاہتے ہیں، انتخابات میں ریفارمز چاہتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر لوگوں کی جو رائے ہے اس کے مطابق فیصلے ہوں، یا وہ جماعتیں یا ان میں سے کچھ جماعتیں چاہتی ہیں کہ دوسروں کو تو فارم 47 کے مطابق حکومت دے دی، ہمیں کیوں نہیں دی؟ تو ان کا غصہ کہیں یہ تو نہیں ہے کہ اگر ہمیں نواز دیا جاتا اور ہمیں بھی فارم 47 کی بنیاد پر لے آیا جاتا تو ہم بھی اسی سسٹم کا حصہ بن جاتے۔ تو میرا خیال ہے کہ ان جماعتوں کے اوپر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کی پوری قوم کے سامنے وضاحت کریں، قوم سے معافی بھی مانگیں اور اپنے غصے کا سبب بھی بتائیں کہ اصل میں کیا ہے۔ اور ہم ان تمام جماعتوں کو جو اس وقت حکومت میں شامل ہیں، خاص طور پر مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم، ان کو تو ظاہر ہے ہم اس لیے تسلیم کر ہی نہیں سکتے کہ یہ الیکشن کی بنیاد پر نہیں آئے ہیں، بلکہ فارم 47 کی بنیاد پر ایک جعلی قسم کی حکومت کی بنیاد پر مسلط ہوئے ہیں۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان، اس سے بڑی کوئی اتھارٹی نہیں ہے یہاں پر،
اس میں کیسز اب جا رہے ہیں، خود جماعت اسلامی کیس کر رہی ہے. ہم اوور آل بھی، ہم کراچی کو بیس بنا کر ہم وہ کیس کر رہے تھے، اب ہم پورے پاکستان کی بنیاد پر بھی کریں گے، اور اپنے چیف جسٹس صاحب سے اور پوری تمام معزز جج صاحبان سے یہ درخواست کریں گے کہ یہ معمولی واقعہ نہیں ہے، یہ آئین کی بالادستی کا، جمہوری آزادیوں کا معاملہ ہے. انتخاب ہی اگر دھاندلی زدہ کیا، بلکہ انتخاب ہو ہی نہ تو پھر اس کے بعد سپریم کورٹ صرف تماشا دیکھتی رہے تو اس طرح تو معاملہ نہیں چلے گا. لہٰذا یہ وہ وقت ہے کہ جس میں اگر سپریم کورٹ انیشیٹو لے اور فارم 45 کو بنیاد بنا کر، جبکہ بیان آیا تھا الیکشن کمیشن کا بھی آیا تھا کہ جس کا فارم 45 موجود ہے اس کا الیکشن موجود ہے. پتہ نہیں کہاں گم ہو گئے ہیں چیف الیکشن کمشنر اس بیان کے بعد. فارم 45 تو لوگوں کے پاس موجود ہیں، لیکن الیکشن تو یرغمال بن چکا ہے، اس پر تو قبضہ ہو چکا ہے. لہٰذا اب بھی راستہ یہی ہے کہ فارم 45 کی بنیاد کے اوپر ہی تمام نتائج کو مرتب کیا جائے، اور جنون جس کی کوئی بھی پارٹی ہو، جو جیتا ہے اس کو جیتنے دیا جائے، جو ہار گیا ہے اس کو ہارا ہوا ڈکلیئر کیا جائے. اب ہوا یہ کہ ضمنی انتخاب میں تو ماشاءاللہ انہوں نے کہا کہ اتنی فارم 45 کی اتنی بات ہو رہی ہے، اب تو فارم 45 بھی ہماری مرضی کا ہی بنے گا، اور اس کے لیے انہوں نے پہلے سے دستخط لینے شروع کر دیے. بہرحال ظلم کا یہ نظام، جمہوریت اور آئین پر شب خون مارنے کا یہ نظام زیادہ دیر چلے گا نہیں. جو جتنا جلدی سمجھ لے گا اس میں ملک کا، قوم کا، پاکستان کا فائدہ ہے. جو جتنی تاخیر کرے گا وہ سب کا نقصان کرے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے تمام اداروں کو بھی اپنی آئین کے مطابق ان کو جو حیثیت ملی ہے وہ بہت بڑی حیثیت ہے، چاہے ہماری فوج ہو، چاہے ہماری عدلیہ ہو، چاہے ہماری مقننہ ہو، کوئی بھی ہو. آئین نے ان کو پوری، اور عوام ان کو پوری طرح سے اختیارات دیے ہیں. اپنے اختیارات کو استعمال کیا جائے اور اختیار سے زیادہ حاصل کرنے کی جو تمنا ہے، جو جستجو ہے، اس سے انحراف، اس سے جو ہے وہ پیچھے ہٹا جائے. تو اس میں ان اداروں کا بھی فائدہ ہے، ان کے اندر بھی جو ہے وہ طاقت پیدا ہوگی، وہ بھی مضبوط ہوں گے. ہمارا ملک متحمل نہیں ہو سکتا کہ یہاں عوام اور عدلیہ آمنے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں. ہمارا ملک متحمل نہیں ہو سکتا کہ یہاں عوام اور فوج آمنے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں. ہمارا ملک تو اس پر بھی متحمل نہیں ہو سکتا کہ خود ہمارے اداروں میں تقسیم پیدا ہو جائے، وہاں پر سوالات پیدا ہو جائیں، وہاں لائکنگ ڈس لائکنگ کے مسئلوں کے نتیجے میں ایک ایسی رفت پیدا ہو جائے جس کا پاکستان کے دفاع کو نقصان ہو. ہمیں اپنے ایٹمی پروگرام کا تحفظ کرنا ہے، ہمیں پاکستان کی سرحدوں کا تحفظ کرنا ہے. عوام کے ساتھ اتحاد اور یکجہتی کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. اس لیے سب کے لیے یہ بہتر ہے کہ سب اپنی اپنی آئینی پوزیشن پر آ جائیں، اس سے سب کو بھلا ہوگا. اور اس کے لیے اگر گفتگو کی ضرورت، سب پھنس گئے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت سب پھنس گئے ہیں. جنہوں نے فیصلے کیے وہ بھی پھنس گئے ہیں، جنہیں حکومت میں لا کر بٹھا دیا گیا وہ بھی پھنس گئے ہیں. جو جماعتیں ہیں کہ جنہیں فارم 47 کے مطابق، ان کی مرضی کے مطابق ان کو نہیں دیا گیا، وہ بھی پھنسے ہوئے ہیں. اور جو جیل میں ہیں وہ تو ہیں ہی پھنسے ہوئے. جو ہے وہ شب خون مارا گیا ہے، جن کے مینڈیٹ پر ظاہر ہے وہ بھی پھنسے ہوئے ہیں. پوری قوم پھنسی ہوئی ہے، آگے کچھ راستہ نظر نہیں آ رہا. تو آئیے گفتگو کیجئے، لیکن اس بنیاد پہ نہیں کیجئے. یہ کوئی کمزوری کی بات نہیں ہے. پاکستان کسی تصادم کا متحمل ہو نہیں سکتا. جماعت اسلامی یہ پیشکش کرتی ہے سب کو کہ ہم اس ڈائیلاگ کا اہتمام کریں کہ جس کے نتیجے میں سب لوگ اپنی آئینی پوزیشن کو اختیار کریں اور اس سے آگے نہ بڑھیں. تو کہاں سے آغاز کرنا ہے؟ گفتگو کرتے ہیں اور شروع کر دیتے ہیں. لیکن یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں کوئی شوق ہے. جماعت اسلامی اگر یہ بات کر رہی ہے تو اس لیے کر رہی ہے کہ جماعت اسلامی کی اس ملک کے ساتھ ایک انٹیگریٹی ہے، ایک لائلٹی ہے. ہم نے خون دیا ہے، ہم نے شہادتیں پیش کی ہیں، ہم لڑے ہیں اس ملک کے لیے. ہم نے اس کی نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت کی ہے اور اس کی جغرافیائی سرحدوں کے لیے بھی ہم نے شانہ بشانہ کام کیا ہے. اور جماعت اسلامی ہی اپنے اندر وہ اخلاقی وزن رکھتی ہے کہ جو سب کے لیے ایک چھتری بھی بن سکتی ہے. اس لیے یہ ڈائیلاگ شروع کیجئے، اپنی آئینی پوزیشن پر واپس آ جائیے، عوام کو ان کا حق دیجئے.
اس سے ملک جو ہے وہ بحرانوں سے نکل جائے گا انشاءاللہ۔ تو جمہوری آزادیاں بہت اہم ہیں۔ ابھی بھی ہم دیکھیں لاپتہ افراد کا مسئلہ، روز کمیشن کے سامنے، روز عدالتوں میں لوگ چلا رہے ہوتے ہیں، چیخ رہے ہوتے ہیں ہمارا بیٹا کہاں ہے، ہماری بیٹی کہاں ہے، ہمارا باپ کہاں ہے۔ لیکن جو مجرم ہے تو پہلے تو وہ ملزم ہے، پھر آپ کا اگر پروسیکیوشن کا پراپر نظام نہیں ہے تو یہ ریاست کا فیلئر ہے نا، اس میں عوام کا فیلئر کہاں سے آ گیا؟ ریاستی اداروں کا فیلئر ہے نا، چاہے وہ عدلیہ ہو چاہے وہ مقننہ ہو۔ تو جس کے اوپر الزام ہے اس الزام کو ثابت کیجئے، جو مجرم ہے اس کو سزا دیجئے۔ لیکن یہ کہاں سے آ گیا کہ آپ لوگوں کو لاپتہ کر دیں، برسوں لوگ اپنے پیاروں سے دور رہیں، اس کے نتیجے میں غم غصہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر کوئی مجرم بھی ہوتا ہے تو وہ مظلوم بن جاتا ہے، تو مظلوم بنانے کی فیکٹری آپ لگاتے ہیں، مجرم پیدا کرنے کی فیکٹری آپ اس عمل سے لگا دیتے ہیں۔ تو یہ لاپتہ ہونا تو کسی بھی ایسے جگہ پر جہاں آئین اور قانون کی بالادستی ہو وہاں یہ تصور نہیں ہو سکتا۔ اس مسئلے کو بھی ایڈریس کرنا پڑے گا، خاص طور پر بلوچستان کے لوگوں کا یہ مطالبہ ہے، تو اس مطالبے میں ظاہر ہے آئینی سبسٹنس ہے، وزن ہے، اس کو اہمیت ملنی چاہیے۔ ہاں میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر کوئی اس راستے کو اختیار کرے تو دوسری قوم کے بولنے والوں سے نفرت کرنے لگے، ان کو مارنا بھی جائز ہو جائے، ان کو قتل کرنا بھی جائز ہو جائے، اس راستے کو تو کبھی اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہ رد عمل اور اس رد عمل کو ہوا دینے والے دنیا میں بہت لوگ موجود ہیں۔ کیا ہم نہیں جانتے کہ ہم نے 20-25 سال میں جو امریکہ کی حمایت کی پالیسی اس خطے میں اختیار کی، اس کے نتیجے میں کتنی را کی انفلٹریشن ہو گئی، کتنی جو ہے وہ بلیک واٹر کی انفلٹریشن ہو گئی ہے؟ کیا ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ بلوچستان میں کتنی بین الاقوامی قوتیں سرگرم عمل ہیں؟ وہ پھر ان حالات کو ہوا دیتے ہیں، پھر وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں، پھر وہ اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرتے ہیں، پھر فوج کو عوام کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ لہٰذا عقل مندی کا راستہ یہ ہے کہ پھر وہی بات ہے کہ آئین کے مطابق ہی کام کیا جائے۔ اور جو نیشنل ایکشن پلان بنا اس میں دو چیزیں طے ہوئیں، اس میں ایک چیز تو یہ تھی کہ جو ایکشن کیا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو طے ہوا تھا کہ تعلیم دی جائے گی، روزگار دیا جائے گا، سڑکیں بنائی جائیں گی، پانی دیا جائے گا، بجلی دی جائے گی، گیس فراہم کی جائے گی، روزگار کے مواقع لوگوں کے لیے کھولے جائیں گے۔ تو یہ مواقع کہاں ہیں؟ یہ بلوچستان میں ہیں کیا سب؟ کیا یہ سندھ میں موجود ہیں؟ کیا سندھ کا کیپٹل پاکستان کا معاشی ہب کراچی، کیا وہاں کے نوجوانوں کو اس وقت روزگار مل رہا ہے؟ کیا وہاں تعلیم کے یکساں مواقع موجود ہیں؟ کیا پورے پاکستان میں یوتھ کے لیے کوئی پروگرام حکومت کے پاس موجود ہے؟ اس وقت جو صورتحال پورے ملک میں ہے تعلیم کی، 5 سے 16 سال تک کی عمر کے جو لوگ ہیں تقریباً یہ 6.5 کروڑ ہیں، ان میں سے 2.62 کروڑ لوگ ایسے ہیں بچے جن کو اسکول میں ہونا چاہیے اور وہ اس وقت اسکول میں نہیں ہیں۔ کس کی ذمہ داری ہے؟ نہ وہ پرائیویٹ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں نہ گورنمنٹ کے کسی ادارے میں پڑھ رہے ہیں۔ 2.62 کروڑ، یہ 39% وہ بچے جنہیں اسکول میں ہونا چاہیے وہ اسکول میں نہیں ہیں۔ یہ 76 سال میں کس کا فیلئر ہے؟ کس کی حکومت رہی ہے ملک پر؟ یہ بیوروکریسی جواب دہ کیوں نہیں ہے؟ یہ وہ سارے لوگ جنہوں نے حکومت کی ہے وہ جواب دہ کیوں نہیں ہے؟ یہ بڑی بڑی باتیں ان سے کروا لو، لیکن انہوں نے ملک میں تعلیم سے لوگوں کو محروم کیا ہے، یہ ان کا فیلئر ہے۔ اور جتنی آپ اس کی پرتیں کھولتے چلے جائیں، یونیورسٹیوں کا حال دیکھ لیں، پرائیویٹ سیکٹر میں جو لوٹ مار مچی ہوئی ہے، عوام نے یہ سمجھا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں جو ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہ جو ہے وہ ہماری قسمت ہے۔ بھائی پرائیویٹ سیکٹر تو ایڈ آن کرتا ہے چیزوں کو، بنیادی طور پر تو ہماری بڑی رچ ہسٹری ہے کہ یہ وقت کی بنیاد پر چلنے والا ہے۔ تعلیم کاروبار نہیں ہوتی، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے سب بچوں کو تعلیم ملے اور یکساں ملے۔ اور یہ جو یکساں نصاب کی بات کی جاتی ہے یہ بھی دراصل لوگوں کو معلومات ہوتی نہیں ہے اور بات چل جاتی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں بڑا کارنامہ۔ یکساں نصاب جو کریکولم کی آؤٹ لائن ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے کتاب، ایک ہوتا ہے نصاب۔ جو نصاب کی آؤٹ لائن ہے وہ تو ہمیشہ سے یکساں رہی ہے ملک میں، لیکن اس کے مطابق عمل درآمد کتنا ہوتا ہے، اس کی ایگزیکیوشن کی اتھارٹیز کیا ہیں، اس میں کرپشن اور لوٹ مار کتنی ہو رہی ہے،
اور پھر ایک بات ہے کہ آپ یکساں نصاب کی بھی بات کرتے ہیں، تو کیا ملک میں تمام پرائیویٹ ادارے اس نصاب کو قبول کرتے ہیں؟ وہ تو پاکستان کے کریکولم کو مانتے نہیں ہیں بہت سارے ادارے، آپ ان کو بھی پروان چڑھا رہے ہیں۔ تو یکساں نظام ہونا چاہیے۔ یکساں نظام کا مطلب یہ ہے کہ تمام لوگوں کو برابر کی اپرچونٹی ہونی چاہیے، غریب، مڈل کلاس، امیر، سب کے لیے تعلیم کے یکساں مواقع ہونے چاہیے، پھر جو جتنا اہل ہوگا وہ آگے بڑھے گا۔ لیکن اگر آپ کسی کو 0 پہ کھڑا کر دیں اور کسی کو 200 پہ کھڑا کر دیں تو کیسے چلے گا معاملہ؟ اس لیے تعلیم، یکساں نظام، یکساں نصاب، یکساں زبان، سب کے لیے ایک، اور اس کے لیے ٹیچرز چاہیے، ان کی ٹریننگ چاہیے، ان کی جو بھرتیاں ہیں وہ سفارشوں پہ نہ ہوں۔ پھر جب وہ ٹیچرز ہیں تو ان کی قابلیت کو بڑھانے کا میکینزم کیا ہے؟ یہ پورا تعلیم کا شعبہ جس طرح سے چلایا جا رہا ہے، اور پھر دنیا میں کہاں ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ 18ویں ترمیم کے بعد ہوا یہ کہ تعلیم کو صوبوں کا چیپٹر قرار دے دیا گیا۔ ایگزیکیوشن کے لیے تو صوبوں میں تعلیم ہونی چاہیے، لیکن جو تعلیم ہے در حقیقت وہ قومی مسئلہ ہوتا ہے۔ جس طرح دفاع قومی مسئلہ ہے، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پنجاب یا سندھ یا بلوچستان یا کے پی اس کا الگ الگ دفاع کا نظام ہوگا، بالکل اسی طریقے سے جو تعلیمی پالیسی ہو، جب معیشت کی پالیسی ایک ہوتی ہے تو تعلیم کی پالیسی بھی ایک ہونی چاہیے۔ یہ ہر صوبے کی الگ پالیسی نہیں ہوگی۔ اس لیے 18ویں ترمیم میں کے بعد اس کی ایک ترمیم کی ضرورت ہے کہ جس میں تعلیم کو ایک پالیسی کے طور پر سب کے لیے ایکسیسیبل بنانا، مواقع فراہم کرنا، یہ ضرورت ہے۔ اس پر جماعت اسلامی نہ صرف یہ کہ بات کرے گی بلکہ اس کے لیے پوری اپنی ایک لائے عمل کا بھی ہم انشاءاللہ تعالی جلد اعلان کریں گے۔ اسی طرح سے آپ صحت کے معاملات دیکھ لیجئے، اسی طریقے سے آپ جس شعبے میں چلے جائیں، اس وقت گیس کا کرائسس ہے۔ یہ گیس کا کرائسس کیوں ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاک ایران گیس پائپ لائن پر کام لازمی ہونا چاہیے، اور جب امریکی صدر کا دورہ ہوا تو امریکی وزارت خارجہ کی طرف سے بیان جاری ہوا کہ امریکی صدر کے دورے کو ہم دیکھ رہے ہیں اور کوئی ایسی چیز نہ کی جائے جس سے آپ کے لیے خطرہ پیدا ہو جائے۔ آپ ہیں کون؟ امریکہ کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ ہماری ایرانی صدر کا جو دورہ ہوا اس پر امریکی محکمہ خارجہ نے یہ بیان دیا کہ ہم اس کو جو ہے وہ بہت غور سے دیکھ رہے ہیں اور اس کے لیے آپ کے لیے خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو امریکی محکمہ خارجہ کو یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ ہمارے داخلی معاملات میں اس طرح سے بیان بازی کریں؟ آپ کا مسئلہ ایران کے ساتھ جو ہے وہ آپ دیکھیں اس کو، پاکستان کے اوپر آپ کیوں مسلط ہوتے ہیں اس طرح سے؟ اور اگر ہمارا حکمران طبقہ بھی اسی طرح سے امریکی ڈکٹیشن کو لیتا رہے گا تو ہم پنپ نہیں سکتے۔ تاریخ کا تجربہ ہے یہ، جو اپنی آزادی اور خود مختاری کا سودا کر لیتے ہیں اور وقتی حالات میں اپنے لیے راستے تلاش کرتے ہیں، وہ قوم کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہماری یہ ضرورت ہے، ہم خرید رہے ہیں LNG کارگو کے ذریعے سے، وہ ہمیں تقریباً $10 سے $12 کی پڑتی ہے، جبکہ خود ہمارا اپنا ارینجمنٹ $6 کا ہے۔ اگر یہ پائپ لائن بن جاتی ہے جو کہ ایران نے اپنی جگہ پہ مکمل کر دی ہے تو اس سے تو ان انٹرپٹڈ سپلائی ہوگی، یہ سپلائی ہماری ریزیڈینشل ایریا میں بھی ہوگی اور یہ سپلائی ہماری انڈسٹری کو بھی ملے گی، اور جب انڈسٹری میں مسلسل گیس آئے گی تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ معاشی ایکٹیویٹی کتنی بڑھے گی۔ یہ انرجی کرائسس اسی لیے نہ کہ کوئی چیز آپ دیں گے، نہ بجلی پراپر دے رہے ہیں نہ گیس پراپر دے رہے ہیں، اور اتنی اس کی قیمت بڑھا رہے ہیں صرف اس وجہ سے۔ پھر آپ نے معاہدہ کیا تھا، میں زرداری صاحب سے کہنا چاہتا ہوں، آپ نے کمال اس وقت اپنے لحاظ سے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی صدارت کے آخری دنوں میں یہ معاہدہ کر لیا تھا۔ اب آپ دوبارہ صدر بن گئے، اب جیسے بھی بن گئے، لیکن اب آپ ذرا اس پہ ہمت پکڑیں نا، آپ سامنے آئیں کہ میں نے معاہدہ کیا تھا، اب میں اس پر عمل درآمد کرواؤں گا، کچھ بیان دینا تو شروع کریں، ابھی پتہ تو چلے کہ آپ میں کتنی جان ہے، یا جاتے جاتے سب ایک کام اس لیے کر جاتے ہیں تاکہ پولیٹیکل فائدہ اس سے حاصل ہو جائے۔ تو پاک ایران گیس پائپ لائن بننی چاہیے۔ اب دیکھیں ایران جو معاہدہ تھا اس کے مطابق جو ہے وہ پینلٹی ہم پر لگ گئی ہے، اور ہمیں یہ باتیں سننے کو مل رہی ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم وغیرہ اس ٹائپ کے لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پینلٹی ادا کر دیں گے، ہم امریکہ کو ناراض نہیں کر سکتے۔ جو لوگ اس طرح کے لوگ ہیں وہ قوم کے لیے کیا فیصلہ کریں گے؟ پوری قوم کا یہ مطالبہ ہے کہ یہ پائپ لائن بننی چاہیے، اس سے ہمارا بہت بڑا مسئلہ حل ہوگا۔
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو گیس کا اس وقت کرائسس ہے، 2 گھنٹے کی جو ہے وہ آپ گیس فراہم کر رہے ہیں، پورے پنجاب کا یہی حال ہے، سندھ کا یہی حال ہے، کے پی کا یہی حال ہے، بلوچستان جہاں سے اتنے بڑے ذخائر موجود ہیں وہاں یہی حال ہے۔ اس کا کیا حال ہے؟ 15 سال تقریباً ہو گئے ہیں پراپر ایکسپلوریشن نہیں ہو رہی۔ یہ ہمیں دھوکے میں رکھا جاتا ہے کہ ہمارے ریزروز ختم ہو گئے ہیں۔ دیکھیں وہ ریزرو ختم ہو گئے ہیں جو آج سے، آپ کو پتہ ہے ہمارا پوٹوہار کا جو علاقہ تھا جہاں سے گیس ملی ہے، یہ 1800 میں یہاں ایکسپلوریشن ہوئی تھی، انگریز نے کی تھی، اور یہ دنیا کا دوسرا کنواں تھا۔ اس کے بعد اب اگر اس کے ذخائر ختم ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ گیس ختم ہو گئی ہمارے پاس سے۔ اگر سوئی میں کمی ہو گئی ہے تو گیس ختم ہو گئی۔ ابھی تو اس وقت 71% گیس جو ہے وہ سندھ سے نکل رہی ہے، اور یہ خود ایک مسئلہ ہے کہ سندھ کو آئینی طور پر یہ حق حاصل ہے کہ پہلے آئین میں کور موجود ہے 158 کے تحت کہ پہلے وہاں کی انڈسٹری اور ریزیڈینشل ایریا کی ضرورت کو پورا کرنا ترجیح ہونا چاہیے۔ لیکن یہ کرائسس پورے ملک میں پیدا ہی اس لیے ہوا ہے کہ ایکسپلوریشن نہیں ہو رہی۔ جو بلاکس آئیڈینٹیفائڈ ہیں ان پر ایکسپلوریشن کیوں نہیں ہو رہی؟ ابھی پچھلے دنوں ایک خط جاری ہوا منسٹری کی طرف سے کمپنیوں کو، اور ان سے کہا گیا کہ آپ گیس کی پیداوار کم کر دیں، اس لیے کہ جو پریشر ہے وہ بڑھ گیا ہے، اس پریشر کو مینٹین کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ گیس کی پیداوار کم کریں۔ یہ پریشر کیوں بڑھا تھا؟ اس لیے کہ انڈسٹری کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں پیداوار جو ہے وہاں پر اس طریقے سے نہیں تھی، آرڈرز کا مسئلہ بنا ہوا تھا۔ لیکن یہ ہر سال اس طرح کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ اتنے کرائسس میں اس گیس کی پیداوار کو بڑھایا جائے، یہ مزید کم کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں کمپنیوں کو پرابلم کیا ہوتی ہے؟ یہ ٹیکنیکل مسئلہ ہے کہ جس کنویں سے آپ مسلسل گیس لے رہے ہیں، جب آپ اس کو روکتے ہیں، سلو ڈاؤن کرتے ہیں، تو دوبارہ سے اس کو ایکٹیویٹ کرنا بعض اوقات وہ ایکٹیویٹ ہی نہیں ہو پاتا، یا ٹیکنیکل پرابلم آ جاتے ہیں، تو پہلے ہی کرائسس ہے اور کرائسس ہو جاتا ہے۔ بہت ساری بڈنگ نہیں ہو رہی، ہم شیل گیس کی طرف نہیں جا رہے، ہم ٹائٹ گیس کی طرف نہیں جا رہے۔ ابھی او جی ڈی سی نے کہا ہے کہ ہم 80 کنویں کھودیں گے، چلو ٹھیک ہے، اپریشیٹ کرتے ہیں ہم اس کو، لیکن ہمارے پاس گیس موجود ہے، بلاکس آئیڈینٹیفائڈ ہیں، ہم کس پریشر میں آ کر یہ کام نہیں کر رہے؟ بڑی بڑی کمپنیاں چلی گئی یہاں سے، کیونکہ ایک بڑی کمپنی اگر بین الاقوامی آتی ہے اور ایک جگہ پر ایکسپلوریشن کرتی ہے تو اس کے ارد گرد آپ کے لیے بہت بڑا جو ہے وہ راستہ بن جاتا ہے مزید کنویں کھودنے کا۔ تو گیس کا کوئی کرائسس پاکستان میں ایز پر ایکچوئل موجود نہیں ہے، یہ نااہلی ہے ان حکومتوں کی جو ساری کی ساری موجود رہی ہیں۔ یہ اگر ایک چین بن جائے، ایک سائیکل بن جائے، تو یہ مسئلہ آئندہ 5-10 سال میں حل ہو جائے گا۔ اور اس دوران میں ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے ذریعے سے اس مسئلے کو آپ حل کر سکتے ہیں، ورنہ ہر سال اپنی پالیسیوں کے نتیجے میں جو کارگو آپ لیتے ہیں اور جو ایل این جی لیتے ہیں وہ انتہائی مہنگی بھی پڑتی ہے، اور پھر اس میں کک بیکس کے اور ان سب چیزوں کا بھی مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ کرائسس حل ہو سکتا ہے، آئی پی پیز کا مسئلہ کیسے حل نہیں ہو سکتا؟ یہ جعلی قسم کے معاہدے، 9-10 ہزار میگا واٹ وہ ہے جو قوم پیسے ادا کر رہی ہے اور اس کی بجلی ہم کنزیوم ہی نہیں کرتے، اس لیے کہ بجلی زیادہ اس کی، یہ ٹیک اور پے کے معاہدے ہیں۔ کیوں ہے بھائی؟ ہم نے کیا قصور کیا ہے؟ عوام نے کیا قصور کیا ہے؟ 1994 سے سلسلہ چلا آ رہا ہے، بے نظیر صاحبہ کا جو دور تھا اس زمانے سے، اور ابھی تک سب نے کہا کہ ہم اس کو ریوائز کریں گے۔ یہ پچھلی حکومت میں عمران خان صاحب کے زمانے میں اس پر کافی بات بھی ہوئی، لیکن عمل درآمد نہیں ہوتا۔ ابھی بھی اگر اس کے اوپر عمل درآمد ہو تو تقریباً 100 کے قریب اگر آئی پی پیز ہیں تو اب 70-80% تو پاکستانی کمپنیاں ہیں۔ یہ پاکستانی کمپنیاں کیا اتنی بڑی ہو گئی ہیں کہ یہ قوم کے مفاد میں اپنے معاہدے کو ریوائز نہیں کر سکتی؟ یہ یہاں کاروبار کرتے ہیں، یہ اپنے مراعات لیتے ہیں، یہ اپنی مرضی کے ریٹ لگواتے ہیں، چونکہ جو آئی پی پیز ہیں ان میں سے بڑی تعداد ہوگی جو جاگیرداروں پر مشتمل ہوں گے، جو گندم بھی اگا رہے ہوں گے، جو چینی کا کام بھی کر رہے ہوں گے، جو چینی امپورٹ کرنے میں فائدہ اٹھاتے ہیں پھر ایکسپورٹ کرنے میں فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ بیٹھ کر بات ہو سکتی ہے، اور ہر معاہدے میں ایک کلوز ہوتی ہے، اسٹیٹ کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی وقت معاہدے سے کوئٹ کر سکتی ہے۔ جب یہ چیز ہمیں مہنگی پڑ رہی ہے تو ہم یہ اپنی عوام کے اوپر بوجھ کیوں ڈال رہے ہیں؟ یہ مہنگی بجلی کیوں دے رہے ہیں؟ اور ہر مہینے اب یہ بجلی مہنگی ہونے جا رہی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ابھی نیپرا نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ جو کے الیکٹرک ہے کراچی کا، اس کے الیکٹرک کو تقریباً یہ اگلے 5-7 سال میں
جو پالیسی بنائی گئی ہے، جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کے لائن لاسز ہیں وہ 13% تک بھی اگر ہوں گے اور 14.58% تک بھی ہوں گے تو وہ عوام کے اوپر وہ اس کو ڈال سکتے ہیں۔ ایک پرائیویٹ کمپنی جو 19 سال میں پاکستان میں سب سے زیادہ لائن لاسز کر رہی ہے، اس کو یہ حق دے دیا کہ وہ اپنی چیزیں بہتر نہیں کریں گے بلکہ اپنے لائن لاسز کو عوام پر شفٹ کریں گے۔ کراچی معاشی ہب ہے، وہاں کا انڈسٹری والا آدمی اس کو افورڈ نہیں کر سکتا، وہاں کے لوگ نہیں کر سکتے، پہلے ہی ان پر مسلط کیا ہوا ہے۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ رشوتیں چلتی ہیں، 2 نمبری چلتی ہے، حکومت نیپرا اور اس طرح کے اداروں کا ایک شیطانی قسم کا اتحاد بنتا ہے اور یہ عوام کے اوپر مسلط ہوتے ہیں، اس لیے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے اس پر خاموش نہیں رہا جا سکتا۔ تو یہ IPPs کا معاملہ ہے، اس کو ریوائز ہونا چاہیے، اور ایسی کمپنیاں جو معاہدہ ریوائز نہیں کریں ان کو معاہدے سے نکلنے کی کلاز موجود ہے، کیس ہوگا تو کیس بھی دیکھ لیں گے۔ ایک طرف حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ پاک ایران گیس پائپ لائن میں اگر کیس ہوگا تو ہم کیس بھگت لیں گے، اتنا بڑا کیس بھگتنے کے لیے تیار ہیں، اور IPPs کا کیس بھگتنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، کچھ تو ہے نا یہ۔ اس لیے یہ IPPs کا مسئلہ ریزالو ہوگا تو بہت بڑی قیمت ہماری کم ہو جائے گی۔ مہنگائی پہلے اتنی بڑھ گئی ہے، ابھی اس وقت پنجاب میں شدید کرائسس ہے، اور 3900 روپے جو گنے کی قیمت گندم کی قیمت بنا دی گئی ہے، ظاہر ہے اس کے اوپر سب چیخ رہے ہیں، اور جماعت اسلامی کا جو کسان بورڈ ہے اس نے تمام اضلاع میں دھرنے دینے کا اعلان کیا ہے، اور میں ان سے کہوں گا کہ اپنے اس زبردست جمہوری حق کو استعمال کریں اور بھرپور طریقے سے احتجاج کریں، اور کم از کم 5000 روپے ہونا چاہیے۔ میں یہاں پر یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جو کلٹیویٹڈ لینڈ ہے، جو زرعی زمین ہے، اس کا 40% حصہ صرف 4% لوگوں کے پاس ہے، باقی جو 60% ہے وہ لوگ ہیں جن کا 2.5 ایکڑ 5 ایکڑ 7.5 ایکڑ تک۔ جو 5 ایکڑ 7.5 ایکڑ سے اوپر والے ہیں وہ صرف 4% ہیں جن کے پاس 40% رقبہ ہے، وہ ٹیکس نہیں دیتے۔ عام کسان پر بوجھ ڈالو، جاگیردار کو فائدہ پہنچاؤ، وڈیرے کو فائدہ پہنچاؤ، اور یہ اس لیے پہنچاؤ کہ یہی جاگیردار حکومت میں موجود ہوتے ہیں، یہی وزیر ہوتے ہیں، یہی مشیر ہوتے ہیں، انہی میں سے بیوروکریسی کے لوگ ہوتے ہیں۔ خاندان کا ایک آدمی بیوروکریٹ ہوتا ہے، ایک آدمی فوج میں چلا جاتا ہے، ایک آدمی جو سیاستدان بن جاتا ہے، انہی کی حکومتیں چلتی رہتی ہیں، اور یہی ہماری تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں۔ تو پورے سال میں 4 ارب روپے ٹیکس جمع کرایا جاگیرداروں نے، اور تقریباً 300 ارب روپے ٹیکس جمع کرایا سیلریڈ کلاس نے۔ جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ 300 ارب روپے جمع کرا رہا ہے، جو بڑا جاگیردار طبقہ ہے وہ 4 ارب روپے جمع کرا رہا ہے۔ یہ کیا نظام ہے؟ IMF کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی اس پہ۔ IMF کو تکلیف ہے کہ ایران سے بات مت کرو، ایران کے صدر کا استقبال ہو ان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ اپنے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہماری خود مختاری، ہماری سوورنٹی، ہماری آزادی کے اوپر حملہ ہوتا ہے جب یہ IMF اور امریکہ اس طرح سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا معاشی طور پر بہت چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، انہی حالات میں ہو سکتی ہیں۔ یہ بجلی کی قیمت، یہ گیس کی قیمت، یہ پیٹرول کی قیمت، مراعات کو کم کیا جائے، بیوروکریٹس کی مراعات۔ اور میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ دفاعی بجٹ کے حوالے سے ہمارا موقف بہت واضح ہے۔ ظاہر ہے ہمارے ملک کی دفاع کی جو بھی ضرورت ہے وہ پوری ہونی چاہیے، اور قوم نے پہلے بھی، جب ہم ایٹم بم اور نیوکلیئر پروگرام کی بھی بات کرتے ہیں تو یہ کسی فوج یا جرنیل کا نہیں، یہ پاکستان کی قوم کا نیوکلیئر پروگرام ہے، اور اس کی ہم نے قیمت ادا کی ہے، ہم اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اس پر بھی نظریں ہیں۔ لیکن ہم وہ تمام چیزیں جو غیر دفاعی اخراجات ہیں، چاہے وہ بیوروکریسی میں کسی افسر کی شاہ خرچیاں ہوں یا فوج میں کسی بریگیڈیئر اور جنرل کی شاہ خرچیاں ہوں، ان سب کے اوپر قدغن لگنی چاہیے، ان سب کو قربانی دینی ہوگی۔ قربانی صرف عام لوگوں سے مانگتے ہو، خود مزے کرتے ہو، یہ تو نہیں چلے گا۔ ججز کو بھی اپنے آپ کو پیچھے کرنا ہوگا، سیاستدان بھی اپنی مراعات کو کم کریں، سب مل کر قربانی دینا ہے۔ پھر عام لوگ کیوں قربانی دیں؟ مڈل کلاس کیوں قربانی دیں؟ کیوں غریب لوگ قربانی دیں؟ بڑے لوگ تو عیاشیاں کریں۔ آپ ان کے پیٹرول کا ہی خرچہ لگا لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سینکڑوں ارب روپے ہیں جو مراعات میں ہم پیٹرول دے رہے ہیں ان لوگوں کو۔ عوام کے اوپر بوجھ کم کیجئے۔ یہ پورا ایجنڈا ہے جس پر جماعت اسلامی الحمدللہ کام کر رہی ہے، اور میں ضرور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سے ایشوز ہیں اس وقت جو
تعلیم کا مسئلہ، صحت کا مسئلہ، ہماری یوتھ جو ایک بہت بڑا کرائسس ہے اس وقت ان حالات کی وجہ سے، جمہوریت پہ شبخون کی وجہ سے، اپنی مرضی کے لوگ منتخب آپ نے کر لیے، لوگوں نے کر لیے، لیکن ان کو نہیں آنے دیا گیا، اس کے نتیجے میں ایک فرسٹریشن ہے، اور نوجوان یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی تکلیف دہ بات نہیں ہو سکتی۔ یہ اس ملک میں 35 سال تک کی عمر کے 70% لوگ ہیں، آپ بتائیں کہ اتنے بڑے لوگ یہ کہاں جائیں گے؟ سب ملک سے باہر بھی نہیں جا سکتے، ہمیں انہیں تعلیم دینی ہوگی، انہیں روزگار دینا ہوگا، انہیں آزادی دینی ہوگی۔ ہم اس مادر پدر آزادی کی بات نہیں کر رہے کہ جو چاہیں کرتے رہیں، ہم اس آزادی کی بات کر رہے ہیں جو آئین کے مطابق ہے، جو قانون کے مطابق ہے۔ جب آپ ان کو یہ نہیں دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اسٹریٹ کرائم ہوں گے نا، پھر اسلحہ کرائے پہ ملے گا۔ اس وقت شہر کراچی میں اسلحہ کرائے پہ دستیاب ہے، جس میں آپ گن لیں، کاروائی ڈالیں اور چاہیں تو بندہ بھی مار دیں اور اس کے بعد آ کر اس گن کو واپس کر دیں۔ تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان نوجوانوں کو مایوس کر کے یا تو اسٹریٹ کرمنل بنا دیں، یا منشیات کا عادی بنا دیں، یا ملک سے باہر جانے کی تگ و دو کرنے لگیں، اس ملک میں ان کا کوئی مستقبل نہ ہو۔ یہی بلوچستان کے نوجوان پریشان ہیں، سوچتے ہیں، یہی پنجاب کا نوجوان اب سوچتا ہے۔ پہلے یہاں پر ایسا ہوتا تھا کہ پنجاب میں یہ سب باتیں نہیں ہوتی تھیں، لیکن اب پنجاب کا نوجوان بھی بالکل اسی طرح سوچ رہا ہے جس طرح سندھ کا نوجوان یا کے پی یا بلوچستان کا نوجوان ہے۔ ایک تو قیمتی چیز ہے کہ عوام میں شعور کی سطح بہت بلند ہو گئی ہے، لیکن اس شعور پر پہرے بٹھانے کے لیے جو بھی طاقت کا استعمال کیا جائے گا، شعور تو پابند نہیں ہو سکتا، ملک کو نقصان ہوگا۔ آپ مایوس کریں گے تو کیا فائدہ ہے اس ملک کا؟ اس لیے لوگوں کے لیے روزگار کے اور تعلیم کے اور ٹیکنالوجی کے مواقع آگے بڑھنے چاہیے۔ جماعت اسلامی یوتھ کے حوالے سے اپنی پوری واضح، ابھی ہمارا چند دنوں میں مجلس شورا کا اجلاس ہے، کمیٹی ہماری قائم ہو گئی ہے، ہم پورا ایک ایجنڈا ہے جس کو لے کر انشاءاللہ چلیں گے، اور اس میں خاص طور پر اپنے نوجوانوں کے لیے ایک طرف ہم ان کی آواز بنیں گے، ان کے مسائل کو اجاگر کریں گے، اور دوسری طرف خود اپنے بنو قابل پروگرام کے تحت ہم نے اعلان بھی کیا ہے کہ 10 لاکھ نوجوانوں کو آئندہ 2-3 سال میں انشاءاللہ اکوپ کریں گے، اور ان کو آئی ٹی کی فری ایجوکیشن دیں گے انشاءاللہ، اور اس قابل کریں گے کہ وہ نہ صرف خود اپنی گھر کی دیکھ بھال کر سکیں بلکہ وہ ریمیٹنس بھی وصول کریں گے، اور اس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ جب ایک جماعت یہ کام کر سکتی ہے تو حکومت کیوں نہیں کر سکتی؟ اس کے وسائل کیوں نہیں کر سکتے؟ تقریباً 1000 ارب روپے کا تعلیمی بجٹ ہے چاروں صوبوں کا، اس سے کیوں نہیں ہو رہا یہ کام؟ یہ ہونا چاہیے نا۔ تو اس لیے ہم یوتھ کے حوالے سے بھی، اور خاص طور پر خواتین جو آدھی آبادی ہے، جو ورکنگ ویمن ہیں، ان کے اپنے مسائل ہیں، جو گھر میں ورکنگ ویمن ہیں، اصل میں یہ تصور بھی درست نہیں ہے کہ جو گھریلو خاتون ہوتی ہے وہ کام، کتنا کام تو وہ کرتی ہے بیچاری، وہ کام کرتی ہے تو مرد اس قابل ہوتا ہے کہ وہ کمانے کے لیے باہر نکلتا ہے۔ اس لیے جو خواتین گھر میں بھی اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہیں، ہم ان کو بھی ورکنگ ویمن سمجھتے ہیں، اور جو باہر نکلنے پر مجبور ہیں اور کام کر رہی ہیں، ان کو ہیرسمنٹ سے بچانا، ان کے لیے پراپر نظام بننا، نچلی سطح پر پنچایتوں کا اور عدالتوں کا نظام قائم ہونا تاکہ عدالتوں کے دھکے نہ کھانے پڑیں، عزت والا اور تحفظ والا روزگار ان کو فراہم کیا جائے، اور اسی طرح ان خواتین کو جو وراثت کا حق ہمارا آئین، ہمارا دین، شریعت دیتی ہے، اس پر عمل درآمد کروانا، کہ پاکستان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کسی عہدے پر، سرکاری عہدے پر، کہ جو اپنی بہن، اپنی بیٹی اور اپنی خواتین کو اگر وراثت میں وہ حق نہیں دے رہا تو اس کو معزول کیا جائے گا اس منصب سے، چاہے وہ کسی بھی منصب پر بیٹھا ہوا ہو۔ انشاءاللہ ہم اس کی ایک پوری تحریک ہے جو لے کر چلیں گے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں انتخابات کے حوالے سے بھی اب ایک ریفارمز آنی چاہیے، اصلاحات ہونی چاہیے۔ ای وی ایم کی ہم تائید کرتے ہیں، اور ای وی ایم اب کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین دنیا میں ہر جگہ جگہ ہم دیکھتے ہیں اس کے تجربات ہو رہے ہیں، اور پاکستان میں بھی شور بہت ہے، لیکن اس پر کام نہیں کیا جاتا۔ جب انتخاب قریب آتا ہے تو الیکشن کمیشن کچھ خریداریاں کرنا شروع کر دیتا ہے دکھانے کے لیے، عملاً وہ خود بھی نہیں چاہتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ای وی ایم میں مینورنگ کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے، حالانکہ وہ آر ٹی ایس کا ماشاءاللہ تجربہ رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو پریشانی ہے کہ کہیں ان کے ہاتھ سے چیزیں نکل نہ جائیں۔ لیکن یہ عوامی مطالبہ ہونا چاہیے، اور اس ملک میں انتخاب، اگر ہم جاگیرداروں اور وڈیروں اور الیکٹیبل کا تسلط ختم کرنا چاہتے ہیں اور مستقل کرنا چاہتے ہیں، کسی ایک رو میں نہیں، کسی ایک ویو میں نہیں،
اس ملک میں واقعتاً جمہوریت کو اور انتخابی عمل کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو ہمیں متناسب نمائندگی کا نظام لانا ہوگا، تاکہ پاکستان کے کسی بھی کونے میں کوئی فرد ووٹ کاسٹ کر رہا ہے تو اسے معلوم ہو کہ میرا یہ ووٹ پاکستان بھر میں اس کی جس پارٹی کو وہ دے رہا ہے وہ کاؤنٹ ہوگا، اس سے اس کی نمائندگی ہوگی۔ اس سے آپ یہ جو ہماری جکڑ بندی ہوتی ہے اس سے بھی لوگ نکلیں گے، تو متناسب نمائندگی اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور اس انتخابی جو کچھ بھی گڑبڑ ہو رہی ہے اس سے نکلنے کے لیے اصلاحات کا پورا ایک نظام ہونا چاہیے۔ جماعت اسلامی نے پہلے بھی اس پر کام کیا ہے اور اب ہم اس پورے کام کو قوم کے سامنے لا کر عوام کی حمایت حاصل کریں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فارم 47 والی حکومت اگر ان کے اندر ذرا سی بھی کچھ ہے تو ان کو چاہیے کہ یہ وڈرا کر جائیں، چلنا تو ان کو ویسے بھی نہیں ہے، تھوڑے دنوں میں ہی ان کی پریشانیاں سب کے سامنے آ جائیں گی۔ اچھا ہے کہ یہ خود ہی پیچھے ہٹ جائیں، ورنہ اس کے لیے پھر جماعت اسلامی جب نکلے گی انشاءاللہ تو پھر ان کو پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ ہم یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا یہ اصولی فیصلہ ہے کہ ہم کسی انتخابی اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ہم اپنے پلیٹ فارم پر یہ تمام جد و جہد کو کریں گے، البتہ مشترکات پر رابطے اور تعاون کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کسی کے ساتھ میٹنگ کرنا، کسی کے جلسے میں جانا اگر مشترک ایشو ہے اور کسی کو اپنے جلسے میں بلانا، یہ انتخابی اتحاد نہیں ہوتا۔ اور جماعت اسلامی سب کے ساتھ چلنا چاہتی ہے، سب سے بات کرنا چاہتی ہے، لیکن وہ پارٹیاں جو شب خون مار کر آئی ہوئی ان سے کیسے گفتگو کریں؟ اگر وہ گفتگو بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے انہیں اپنی پوزیشن کو چھوڑنا پڑے گا اور اس کے لیے پھر بات چیت کے سارے دروازے کھل جائیں گے، ورنہ پھر اصل اتحاد تو عوام کے ساتھ ہوگا، نوجوانوں کے ساتھ ہوگا، اس ملک کی خواتین کے ساتھ ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ جماعت اسلامی ایک بڑی سیاسی مزاحمتی پرامن مزاحمتی قوت کے طور پر اور جمہوری قوت کے طور پر ابھرے گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات ختم کروں، ہمارا جو امور خارجہ ہے، ہمارے دو مسئلے اس وقت بہت اہم ہیں۔ ایک مسئلہ کشمیر کا ہے جو ہماری ایک مستقل پالیسی ہے اور قومی پالیسی ہے، لیکن اس پالیسی کے اوپر بھی ایک لگتا ایسا ہے کہ مصلحتوں اور کہیں کہیں اندر خانہ سازشوں کے محیط سائے آ چکے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ ایک خاموشی ہے، ایک سناٹا ہے، اور ہر چیز کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے معاشی حالات اچھے نہیں ہیں تو ہم امریکہ سے کیسے لڑیں، ہمارے معاشی حالات اچھے نہیں ہیں تو ہم اسرائیل کی مذمت کیسے کریں، ہمارے معاشی حالات اچھے نہیں ہیں تو ہم بھارت کے مقابلے میں کیسے آ کر کھڑے ہوں۔ تو یہ معاشی حالات بھی اسی طبقے نے پیدا کیے ہیں، اس میں عوام کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں غریبوں کا اور مڈل کلاس لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ جن کی حکومت رہی ہے انہوں نے یہ معیشت ہمیں دی ہے، وہی اس کے ذمہ دار ہیں، لیکن اس کو ہی بنیاد بنا کر آپ ہماری غیرت کا سودا کریں گے، ہماری قربانیوں کا سودا کریں گے۔ بھارت نے اس کو 370 اور 35 جو ان کی کلاس تھی وہ ختم کر کے اس کو اپنی ٹیریٹری بنا دیا، آپ خاموشی اختیار کریں گے۔ وہ ہندوتوا کی بنیاد کے اوپر مودی جب یہ کہتا ہے کہ ہم آزاد کشمیر حاصل کریں گے تو یہاں سے پراپر جواب نہیں جاتا، ان کے منہ میں کیا گھنیاں پڑ جاتی ہیں۔ تو یہ کشمیر کے حوالے سے جو ہمارا واضح موقف ہے قائد اعظم سے لے کر اب تک، اسی موقف کی بنیاد پر ہمارا موقف بھی سامنے آنا چاہیے اور ایکشن بھی سامنے آنے چاہیے، تبھی قوم میں ایک اعتماد پیدا ہوگا۔ اور بھارت کو امریکی ایما پر، امریکی خواہش پر خطے کا پولیس مین نہیں بننے دیں گے ہم۔ اس کو جو اسٹیٹس دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کی بالادستی اس پورے ریجن پر، اور ابھی تو آپ دیکھیں گے کہ وہ خود بھارت میں کتنے پرابلمز موجود ہیں۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ معاشی طور پر وہ بہت ترقی کر رہا ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ ترقی کریں نا معاشی طور پر، آپ اپنے لوگوں کو امپاور کریں، آپ کرپشن چھوڑیں، آپ لوٹ مار چھوڑیں، آپ جاگیرداری ختم کریں جس طرح انہوں نے 1948 میں کر دی تھی، آپ جو ہے وہ آئی ٹی میں اپنے نوجوانوں کو آگے بڑھائیں، بجائے اس کے کہ آپ یہ کام کریں آپ بھارت سے ڈرانے لگ جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ سب کام نہیں چلے گا۔ اور دوسرا فلسطین کا معاملہ پوری امت کا، پوری انسانیت کا معاملہ ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں امریکہ میں اس وقت طالب علم جس طرح احتجاج کر رہے ہیں، تمام یونیورسٹیز میں پولیس انہیں روک رہی ہے، وہ مزاحمت کر رہے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ زبان کیا ہے، نسل کیا ہے، مذہب، اس کو بھی وہ ایک طرف رکھتے ہیں، انسانیت کی بنیاد پر اہل غزہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور میں پاکستان کے نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں کہ اپنی اپنی جامعات میں وہ فلسطینیوں کی آواز بنیں، اپنے اپنے تعلیمی اداروں سے اس تحریک کو لے کر آگے چلیں، اور فلسطین
فلسطین ہمارا ایمان کا مسئلہ بھی ہے، اس لیے کہ مسجد اقصیٰ ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی تھی، وہ صہیونیوں کے قبضے میں ہے۔ یہ انسانیت کا مسئلہ ہے کہ اہل غزہ 40,000 کے قریب شہید کر دیے گئے ہیں۔ یہ مسئلہ ہماری امت کا مسئلہ بھی ہے کہ مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اس لیے ہم مکمل طور پر اہل غزہ کے ساتھ ہیں، اور اسرائیل اس کی تو کوئی لیجیٹیمیٹ حیثیت ہی نہیں، زبردستی ناسور کے طور پر اس کو مسلط کیا گیا تھا۔ اور جب یہ سازشیں ہو رہی تھیں اس وقت قائد اعظم پاکستان بنا بھی نہیں تھا، جو آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس ہوتا تھا اس میں ایک پاکستان کے لیے قرارداد ہوتی تھی کہ ایسا خطہ ہونا چاہیے جہاں مسلم اکثریتی علاقے ہوں، اور دوسری قرارداد فلسطینیوں کے حق میں اور اسرائیل کے اس پورے عمل کی مذمت میں ہوتی تھی۔ قرارداد پاکستان میں یہی سب کچھ ہوا۔ تو یہ تو ہمارا قائد اعظم کے زمانے سے ہمارا پورا ایک اسٹانس ہے، اس اسٹانس کے مطابق ایکشن ہونے چاہیے۔ ابھی تک صرف زبانی جمع خرچ تو کہیں کہیں ہو جاتا ہے، اور ہماری اطلاع میں یہ بات آئی ہے کہ کچھ دباؤ ہماری حکومت پر یہ ہے کہ اسرائیل اور اس کی مذمت کے حوالے سے کوئی بات میڈیا پر نہ آئے، اس پر کام کیا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی حرکت قابل قبول نہیں ہے۔ میڈیا کو اس طرح پابند کرنا امریکی مفادات کے خاطر اور اسرائیلی مفادات کے خاطر درست نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو اس کا نوٹس بھی پوری قوم لے گی اور آپ کو یہ کام نہیں کرنے دیں گے۔ اسی طرح انڈونیشیا پہ بھی اس وقت ایک دباؤ آیا ہوا ہے، اور پاکستان پہ بھی، اور مختلف ذریعوں سے لوگ بھیجے جا رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کو کسی طرح تھوڑا اپنی اس کی مخالفت ڈورمنٹ کر دیں یا اس کو تسلیم کرنے کی طرف جائیں۔ یہ سازشیں کامیاب نہیں ہوں گی انشاءاللہ، کسی صورت میں بھی ہم اس کو تسلیم نہیں ہونے دیں گے۔ اگر دیکھنا ہے ہمارے حکمرانوں کو تو بچوں کا وہ جذبہ دیکھیں۔ اس وقت جو بائیکاٹ کی کیمپین ہے، یہ بائیکاٹ کی کیمپین کون چلا رہا ہے؟ یہ بچے چلا رہے ہیں۔ یہ اپنے ماں باپ سے کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو وہاں پر اسرائیل شہید کر رہا ہے اور آپ ان کی مصنوعات یہاں پر خرید رہے ہیں۔ یہ خواتین چلا رہی ہیں۔ دیکھیں کہ پوری قوم غزہ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، حماس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، مجاہدوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، مزاحمت کاروں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور آپ جو ہے وہ اسی طرح سے سوچ رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہوگا۔ واضح طور پر نہ صرف یہ کہ اہل فلسطین کی حمایت ہونی چاہیے، لیکن یہ ہومیوپیتھک، بلکہ ہومیوپیتھک والے پھر ناراض ہوتے ہیں کہ آپ ہمیں اس طرح کیوں کہتے ہیں، بلکہ ایک واضح مخالفت اسرائیل کی اور امریکہ کی ہونی چاہیے۔ امریکہ دہشت گردی کو تقویت پہنچا رہا ہے۔ امریکہ کی پوری ہسٹری دہشت گردی کی ہے۔ امریکی عوام الگ ہیں، امریکی ریاست دہشت گردی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، امریکی عوام فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ تقسیم ہے جو پیدا کی ہے مزاحمت نے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مزاحمت میں زندگی ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں پرامن سیاسی مزاحمت کے اس کلچر کو عام کریں گے، ہم اپنے حق کے لیے لوگوں کو لے کر انشاءاللہ کھڑا کریں گے، اور اللہ نے چاہا تو یہ قوم ایک مرتبہ پھر اپنی منزل کی طرف آئے گی۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اتنی طویل گفتگو آپ نے سنی ہے۔ جزاک اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آئندہ انشاءاللہ، یہ پہلی تھی تو میں نے ذرا لمبی بات کی، آئندہ ذرا مختصر بات کیا کریں۔ نہیں، انشاءاللہ جماعت اسلامی میں ویسے بھی یوتھ کو ہم بہت اہمیت حاصل ہے۔ آپ یہ دیکھتے ہوں گے نا کبھی کہ بھائی دیکھیں ہر جگہ کا اپنا ایک کیڈر ہوتا ہے، اور ہر جگہ پر ہر عمر کے لوگ نہیں ہوتے نا، ایک کمبینیشن ہوتا ہے۔ ہم کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ بڑی عمر کے لوگوں کو مائنس کر دیں، یہ ایک امتزاج ہوتا ہے، ایک کمبینیشن ہوتا ہے جس کے نتیجے میں جماعتیں ہوں یا قوم ہوں یا کوئی آگے بڑھتا ہے۔ تو یوتھ کے لیے ہم بتا تو رہے ہیں آپ کو کہ ایک زبردست پالیسی بھی لا رہے ہیں، ہم اپنی ممبرشپ کو بھی اوپن کر رہے ہیں، پہلے بھی اوپن ہے اور زیادہ اس کو وسیع پیمانے پر کریں گے۔ اللہ نے چاہا آپ مستقبل قریب میں جماعت اسلامی کو ایک بڑی پاپولر جماعت کے طور پر، اور صرف پاپولیرٹی نہیں، اصل مسئلے کیا ہیں، ایشو بیس ہم پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں، ہم مسئلوں کو حل کرنا چاہتے ہیں، ہم ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں، ہم کر رہے ہیں اس وقت بھی۔ ہم خدمت کے میدان میں، تعلیم کے میدان میں، صحت کے میدان میں اس قوم کی خدمت کر رہے ہیں، ایک پارٹی اور ایک جو ہماری خدمت NGOs کے تحت۔ تو ہم اس خدمت کے دائرے کو بھی وسیع کریں گے، ایجوکیشن کے دائرے کو بھی وسیع کریں گے۔ بنو قابل کو ایک برانڈ ہم نے بنایا ہے اور بڑھے گا انشاءاللہ۔ پورے پنجاب میں آپ دیکھیے گا، پورے KP میں آپ دیکھیے گا، بلوچستان میں انشاءاللہ ہم اس کے لیے زبردست کام کر رہے ہیں۔ پہلے ہی سندھ میں تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہے، تو ہم یہ بھی کریں گے، اور سب کے لیے، اور خواتین خاص طور پر، عام خواتین معاشرے کی
ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ جماعت اسلامی کا حصہ بنے. ہم ان کو ساتھ لے کر چلیں گے انشاءاللہ, اور ان کو عزت اور وقار کے ساتھ, پورے اعتماد کے ساتھ ان کو اس پورے عمل کا حصہ بنائیں گے جو ہمارے ملک کی ترقی کا عمل ہے اور تعمیر کا عمل ہے. سب کو موقع ملے. ایرانی صدر کے دورے کے حوالے سے تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کا آؤٹ کم قوم کو بتانا چاہیے. ایک تو یہ عجیب سی بات ہے, یہ بہت بڑا واقعہ تھا کہ وہ تشریف لائے تھے, اور خاص طور پر پاک ایران تجارت اور گیس پائپ لائن کے حوالے سے اس کی بڑی اہمیت تھی, اور غزہ اور فلسطین کی صورتحال میں جو پچھلے دنوں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں تو اس کی اہمیت اور بڑھ گئی تھی. تو اس دورے سے پہلے بھی ایک مشاورت کا عمل حکومت کو کرنا چاہیے تھا, اور اس کے بعد بھی اس کا آؤٹ کم بتانا چاہیے قوم کو. صرف ایک عمومی قسم کے بیانات دینے سے کہ اس پر اتفاق ہو گیا, تجارت پر اتفاق ہو گیا, اس طرح کے بیانات جاری نہیں ہونے چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اہم دورہ تھا, اور اس کی اہمیت اور بڑھ سکتی ہے اگر فیصلے سامنے آئیں اور عمل درآمد بھی ہو اور پریشر میں ہم نہ آئیں. اور دوسری بات جہاں تک ہے, ہمارا موقف بہت واضح ہے. اس موقف کے مطابق جس پارٹی کا بھی موقف ہوگا, اشتراک عمل, رابطہ, تعاون, یہ سب اپنی جگہ پر